السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے رمضان مبارک سے متعلق مسائل کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں ابتدا میں ہم نے رمضان کے فضائل اور اس کے بعد نیت کے متعلق، رمضان کی نیت کے متعلق مسائل۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سحری کے فضائل، سحری کے مسائل بھی پڑھیں گے اور فضائل بھی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا عجیب ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اللہ کھاتا ہے نہیں ہے بلکہ کھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کھاتا نہیں ہے بلکہ کھلاتا ہے۔ مشہور ہے کہ رحمت خداوندی تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اب سحری کو ہی دیکھیے کہ جبکہ سحری کھانا بندوں کے اپنے اغراض و مقاصد میں ہے، لیکن چونکہ روزے کی نسبت سے صرف اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس نے اس میں بھی مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا۔ لہذا سحری کھانا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سحری بھی نہیں کھاؤں گا، افطاری بھی نہیں کروں گا اور بغیر سحری افطاری کھائے روزہ رکھوں گا، تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، افطاری تو اس کو کرنی پڑے گی، ظاہر ہے۔ تاخیر کرے گا تو جتنی زیادہ تاخیر کرے گا تو اتنا اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو بغیر کھائے پیے، بغیر سحری افطاری کے آپ کے روزے کا ثواب آپ کو زیادہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب کم ملے گا۔ اور اگر آپ وقت سے سحری کرتے ہیں، وقت سے افطاری کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو روزے کا بھی اجر ملے گا، سحری کا الگ سے اجر ہے، افطاری کا الگ سے اجر ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو سحری کے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں سحری کا ہی تو فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کے مبارک فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کو بھوک نہیں ہے، کھانے کی خواہش نہیں ہے، تو سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ ایک دو کھجور کھا لے، چھوارے کھا لے، پانی کا گھونٹ ہی پی لے، تاکہ کم سے کم سنت پر تو عمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ اور سحری میں تاخیر کرنا ہی مستحب ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے، اور جب صبح صادق نمودار ہو جائے تو پھر کھانا پینا فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ صبح صادق کی پہچان یہ ہے کہ جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو مشرق میں افق کے کناروں پر روشنی کی دھاری نمودار ہوتی ہے اور پھر روشنی غالب آ کر تاریکی مٹ جاتی ہے۔ یہی صبح صادق ہے۔ بہرحال آج کل تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیلنڈر وغیرہ ہیں۔ اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور پر جو دکاندار وغیرہ جو ہے وہ کیلنڈر چھپا لیتے ہیں، تو اکثر وہ مستند نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اس میں 2-4 منٹ 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، احتیاط نہیں برتی جاتی۔ تو اس لیے کیلنڈر عام طور پر جو دکاندار وغیرہ حضرات تقسیم کرتے ہیں، تو یہ دیکھ کے ان سے لیں آپ کے آیا یہ مستند کیلنڈر ہے یا نہیں ہے، مستند ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے مستند کیلنڈر لیں تاکہ آپ کے روزے خراب نہ ہوں۔ اور اگر کوئی امام ہیں کسی مسجد میں تو ان کو چاہیے کہ اذان اور سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں اذان کا ایسا یا سائرن کا ایسا اہتمام کریں، بالکل ایکوریٹ صحیح ٹائم پر، تاکہ لوگ اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے نا اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اذان سے نہیں۔ اگر مؤذن نے صبح کے اذان وقت سے پہلے دے دی تو یہ نہیں ہے کہ اب اذان ہوگی ہے تو سحری بند، نہیں، جب تک صبح صادق نہیں ہوئی اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ اور سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، زبان سے کہہ لے تو یہ الفاظ ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، ورنہ دل میں نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ اور
ایک بات اور کہ اگر مؤذن نے اذان سحری کے بعد لیٹ دی اور آپ نے کھاتے پیتے رہے تو پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ہوگا، پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے صبح صادق کے بعد کھایا ہے، اور صبح صادق کے بعد اگر ایک لقمہ بھی آپ نے نگل لیا تو وہ بھی جائز نہیں ہے صبح صادق کے بعد۔ اور سحری اور فجر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کے برابر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور سحری اور افطار کے لیے جو ڈھول بجاتے ہیں اکثر، تو سحری اور افطار کے وقت ضرورتاً بطور اعلان کے اگر کوئی آدمی یہ جو سائرن وغیرہ بجاتے ہیں جائز ہیں، لیکن یہ جو عام طور پر باجے بجاتے ہیں یا کو ساز وغیرہ لگا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا ہے، سحری نہیں کھانا چاہ رہا، اس کو بھوک نہیں لگ رہی، لیکن وہ پان کا عادی ہے، تو تب بھی اس کو اگر پان بھی اس نے کھا لیا تو تب بھی اس کو سحری کا ثواب بہرحال مل جائے گا اس کو۔ اور بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ سحری بہت جلدی کھا کے ختم کر لیتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ سحری ذرا آخری وقت میں کرنا چاہیے، لیکن اتنی بھی دیر نہ ہو کہ صبح صادق کے بعد وقت دیر ہو جائے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ نسوار کے عادی ہیں یا پان کے عادی ہیں یا سگریٹ کے عادی ہیں، بہتر تو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں چھوڑ سکتے اور انہوں نے پہلے سحری کر لی، پھر کلی وغیرہ کر لی، پھر اس کے بعد ابھی دیکھا کہ بھئی ابھی تو سحری میں وقت ہے صبح صادق، آخر میں انہوں نے یہ چیزیں استعمال کر لیں، تو ان سے ان کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، صبح صادق کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر بہت سے لوگ ناوقف کہتے ہیں کہ جی سحری اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں جب تک اذان نہ سنیں، تو یہ غلط بات ہے۔ صبح صادق کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے، خواہ اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پھر ایک سوال یہ بھی عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر اذان ہوتے ہی سحری چھوڑ دی، لیکن جو ایک دو لقمے منہ کے اندر تھے ان کو نکل کر پانی پی لیا، تو کیا اس سے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو غالب گمان یہ تھا کہ میں نے اذان ہونے کے یعنی سحری کے بعد اذان ہوئی ہے، صبح صادق کے بعد اذان ہوئی ہے، صبح صادق ہو جانے کے بعد اذان شروع ہوئی ہے، تو پھر اس سے روزہ نہیں ہوگا، آپ کو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی تھی، پہلے اذان ہوئی ہے صبح صادق سے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر غلطی سے کسی نے سحری کے بعد صبح صادق کے بعد کھا لیا، یعنی سحری صبح صادق کے بعد کھا لی، پتہ نہیں تھا اس کو، بعد میں پتہ چلا میں نے تو وقت ہونے کے بعد کھائی تھی، تو یہ اس صورت میں صرف روزے کی قضا رکھے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سحری کھانا تو مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، لیکن اگر بغیر سحری کے کسی نے روزہ رکھ لیا تبھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہی وہیں کوئی بھی نہیں اٹھ پاتا، پورے گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھ پاتا، سارے ہی جو ہے نا سوتے رہ جاتے ہیں، بعد میں بہت لیٹ اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ چونکہ سحری کا وقت تو گزر چکا ہوتا ہے صبح صادق کا، بعض اوقات طلوع آفتاب بھی ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اسی وقت وہ روزے کی نیت کر لیں اور کچھ کھائے پیے بغیر، تو اس سے ان کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر کھا پی لیا، سمجھا کہ ابھی وقت ہے، اور پھر بعد میں دیکھا کہ اب تو وقت تو گزر چکا تھا، ہم نے بعد میں کھایا ہے، تو اس روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس کو پورا دن پھر روزے داروں کی طرح گزارنا پڑے گا، اس کا یہ روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ دن پورا روزے داروں کی طرح گزارے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ سحری کھا لینے کے بعد اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرنا کی خواہش رکھتے ہیں کہ بھئی رات کو تو ہم جو ہے نا وہ موقع نہیں ملا، دیر سے تراویح سے آئے ہیں، تو اب سحری کھا لینے کے بعد ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ سحری کھانے کے بعد ہم بستری تو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت یعنی داخل نہ ہو۔ اگر صبح صادق کا وقت ہو گیا
اور وہ ہم بستری کر رہے تھے اور روزے کی ان کی نیت تھی، تو پھر تو ان کے لیے کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ اور اگر انہوں نے وہ بستری سے صبح صادق ہونے سے پہلے فارغ ہو گئے، تو غسل صبح صادق ہونے کے بعد انہوں نے کیا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر ہم بستری سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ اب تو وقت کافی سارا جو ہے نا گزر چکا ہے، ہم صبح صادق ہونے سے کے بعد بھی جو ہے نا بستری کرتے رہے ہیں، تو اس صورت میں قضا بھی لازم ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر سحری کے بعد کسی نے کلی نہیں کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کلی نہ بھی کی تب بھی روزہ تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر زبان سے یا دانتوں سے کوئی ایسا اتنا ذرا نکل گیا کسی چیز کا جس کی اکٹھا کر کے مقدار چنے کے برابر بن جاتی ہے اور وہ حلق سے اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر چنے سے کم مقدار تھی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کلی کر لینی چاہیے۔ پھر رمضان میں فجر کی نماز کی جو جماعت ہے وہ جلدی کرنا یہ بہتر ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سحری کے لیے جلدی اٹھے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت جو ہے نا وہ یعنی نیند کا اکثر غلبہ ہوتا ہے، لوگ سو جاتے ہیں، تو نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ بعد میں لیٹ آنکھ کھلتی ہے، نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس ایسی صورت میں جلدی سحری کے بعد جلدی ہی نماز با جماعت کر لینا یہ بہتر ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھے سحری کے متعلق کچھ مسائل۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ تو ہم جو ہمارے سامنے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور یہ جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ بتلائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جو اس میں نہیں بتلایا گیا ہے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں، باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ اس کو قرآن و حدیث کے مطابق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔